بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریقے کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا، کوئی شخص کسی غلام یا کسی بھی شخص سے یہ نہ کہے اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے لفظ کہنے چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا اشوکر میرا شکری میرا غلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی وجابیت قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا، پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور غلام اپنے آقا سعید کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب باندی زنا کرے تو اسے بطور حد شرعی کوڑے لگاؤ، پھر اگر کرے تو کوڑے لگاؤ، اور اب بھی اگر کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ تیسری یا چوتھی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے بیچ دو، خواہ قیمت میں ایک رسی ہی ملے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نوالے ضرور کھلا دے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمۃ المقطعین کے بدلے المقاطع اقطعین فرمایا، یعنی ایک یا دو لقمے، کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے سعید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ برجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئی، اپنے مکاتبات کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے برجہ رضی اللہ عنہا کو 5 اقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انہیں خود برجہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ
اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کے یہ 5 عقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارا مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دے گا؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولاء میرے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ برجہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے ہاں گئی اور ان کے آگے یہ صورت رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ واللہ ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر برجہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دے، ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔